اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین الہدیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، ہم نے گزشتہ نشست میں امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی جو شہادت کے اسباب تھے، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی تھیں کہ امام کا مدینہ سے مکہ کی طرف نکلنا کس وجہ سے تھا، اور یزید کے جو حامی تھے، اس کے گورنر تھے، انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ یہ ساری باتیں گزشتہ نشست میں ہم نے بیان کی۔ آخر میں ہم ماقبل سے اس کا ربط بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں آپ کو کہ ہم نے آخر میں کہا تھا کہ امام نے کوفہ جانے سے قبل اپنے مشیر کے طور پر اپنے چچا زاد امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ جائیں اور کوفہ کی جو صورتحال ہے وہ معلوم کریں، کوفہ میں کیا چل رہا ہے، کوفہ میں کیا ہو رہا ہے، اس حوالے سے مجھے آگاہ کریں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دو شہزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، یہ کم سن بچے تھے، چھوٹے چھوٹے، ایک کی عمر 6 سال تھی اور ایک کی عمر 10 سال تھی، ان کو لے کر کوفہ کی جانب نکلے۔ کوفہ جب پہنچے تو کوفیوں نے آپ کا والہانہ پرتپاک استقبال کیا، اور تاریخ میں یہ آیا کہ پہلے ہی دن امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر امام حسین کی طرف سے 10 سے 12 ہزار لوگوں نے بیعت کی، اور یہ باور کرایا سب کے سب لوگوں نے کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا اور یہ کہا کہ یہ سارا ماحول کو دیکھا تو یہ سمجھ گئے کہ کوفی واقعی میں ہم سے مخلص ہیں، سچے ہیں۔ اب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے امام کی طرف یعنی امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو خط لکھا اور کہا کہ اے حسین، کوفی لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور وہ آپ کا ساتھ دینے پر تیار ہیں، یہاں پر 10 سے 12 ہزار لوگوں نے پہلے ہی دن بیعت کی ہے میرے ہاتھوں پر آپ کی طرف سے، لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اب کوفہ کے لیے سفر کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا، یہ سارے واقعات بیان کیے، اور یہ خط امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو پہنچا تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے سفر کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرات محترم، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی سرگرمیاں یزید کو پتہ چلیں۔ اس وقت کوفہ کا جو گورنر تھے محب اہل بیت، عشق صحابہ اور اہل بیت، عاشق صحابہ اور اہل بیت، حضرت نعمان بن بشیر تھے۔ نعمان بن بشیر کے پاس یزیدی آئے اور کہا کہ مسلم بن عقیل کو تم قابو کرو ورنہ یہ ہماری حکومت اور یزید کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔
نعمان بن بشیر نے ان کی طرف التفات نہیں کیا اور ان کی اس بات پر کوئی عمل نہیں، کان نہ دھرے۔ پھر جب یزیدی لوگوں نے یہ دیکھا کہ نعمان بن بشیر تو کچھ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے اور کچھ کر ہی نہیں رہے، تو پھر اب نعمان بن بشیر کی یہ سارے عمل کو دیکھ کر یزیدی لوگوں نے یزید کو خط لکھا۔ اب جب یزید کے پاس خط پہنچا، یزید گھبرا گیا اور سمجھنے لگا کہ اب میری سلطنت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اس نے اپنے ایک گھر کا غلام جو بہت ہی معتمد تھا اور بڑا اس کا اثر و رسوخ تھا، امیر معاویہ کا غلام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو بلایا اور اس سے سارا معاملہ سنایا، اسے سارا معاملہ بتایا۔ اس کے بعد جب اس کے غلام نے یہ باتیں سنی تو اس نے مشورہ دیا کہ تم عبید اللہ ابن زیاد، تم اس کو جو ہے گورنر کوفہ تعینات کرو۔ اس کے بعد بصرہ کی الگ سے پہلے گورنری تھی، اب اس کے لیے یہ کہا گیا کہ تم اسے کوفہ کی بھی گورنری دو۔ اس غلام نے یہ کہا کہ اگرچہ ابن زیاد تجھے پسند نہیں، لہذا اس کا بیٹا بھی تجھے پسند نہیں ہوگا، تو اب تو ایسا کر، تو سب سے بہترین حل یہی ہے کہ تو ابن زیاد کو تو مقرر کر گورنر کوفہ۔ وہ اس حالات کو بخوبی سمجھتا ہے، وہ سیاسی آدمی ہے، وہ حالات کو کنٹرول کر لے گا۔ یزید نے اس غلام کی بات پر عمل کیا اور ابن زیاد کو گورنر کوفہ کی جو گورنری تھی وہ بھی اس کو عطا کر دی اور اس کو کوفے کا گورنر بھی تعینات کر دیا۔ ابن زیاد جیسے ہی کوفہ کا گورنر، اس کو احکامات موصول ہوئے گورنری کے، اس نے کوفہ کی طرف اپنی چہل قدمی شروع کی۔ اہل کوفہ بڑے زور و شور سے مسلم بن عقیل کا ساتھ دے رہے تھے۔ جب ابن زیاد کی تقرری کا انہیں علم ہوا تو کچھ کوفیوں نے مسلم بن عقیل کی حمایت ترک کر دی۔ ابن زیاد جب کوفہ کے لیے نکلا تو وہ کوفہ میں جو ہے بھیس بدل کر داخل ہوا، چونکہ یہاں پر یہ بھی یاد رکھ لیں کہ کوفیوں کو امام علی مقام امام حسین کی آمد کی خبر ہو چکی تھی کہ امام حسین بھی نکل چکے ہیں۔ اب یہاں سے ابن زیاد جو ہے کوفہ میں داخل ہوا، انٹر ہوا، اس نے اپنا بھیس بدلا، لوگوں کو پہچان میں نہیں آیا۔ جیسے ہی وہ کوفہ میں داخل ہوا تو سب لوگ زور و شور سے یہ نعرے لگانے لگے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، یہ نعرے لگانے لگے۔ نعمان بن بشیر نہایت رحم دل آدمی تھے، محب آل بیت و محب صحابہ تھے، وہ اپنے گورنر ہاؤس میں چلے گئے اور دروازے بند کر لیے۔ ابن زیاد اور نعمان بن بشیر یہ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ اب ابن زیاد جو کہ بہروپیہ تھا، اس نے گورنر ہاؤس کو کھٹکھٹایا، اس کے دروازے کو۔ نعمان بن بشیر نے یہ سمجھے کہ امام حسین آئے تو یہ کہنے لگے کہ اے رسول کے نواسے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے عقیدت رکھتا ہوں، میری آپ کو یہ رائے ہے کہ آپ فی الفور کوفہ کو چھوڑ دیں اور کوفے سے چلے جائیں۔ یہاں کے لوگ آپ سے مخلص نہیں ہیں، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، ان کی زبانیں ساتھ ہیں لیکن ان کے دل آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ اپنی زبان سے یہ بات تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وقت آئے گا تو یہ آپ کو دغا دیں گے، آپ کو چھوڑ دیں گے، اس لیے آپ چلے جائیں۔ یہ تقریر سن کر ابن زیاد جھل بھن گیا، اس کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ نعمان بن بشیر دروازہ کھولو، میں ابن زیاد ہوں۔ اب نعمان بن بشیر نے دروازہ کھولا تو ابن زیاد کو جب دیکھا تو نعمان بن بشیر پریشان ہو گئے اور فوراً نعمان بن بشیر کو معزول کر کے گورنر ہاؤس پر اپنا تسلط اور گورنر ہاؤس پر وہ تعینات ہو گئے اور نعمان بن بشیر کو گورنر ہاؤس سے نکال دیا۔ حضرات محترم، جب یہ سب کچھ ہوا، اس دوران ہانی بن عروہ
اور شریک بن آور، ان لوگوں نے امام مسلم بن عقیل کے ساتھ مل کے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم ابن زیاد کو قتل کرتے ہیں۔ ابن زیاد لعین شخص ہے، ملعون شخص ہے، اور پکا جہنمی آدمی ہے، اور اس کے تمام لوگ وہ بھی پکے جہنمی۔ حضرات محترم، انہوں نے قتل کا ارادہ کیا، لیکن اس منصوبے میں ان کو ناکامی ملی، حضرت امام مسلم بن عقیل کو، ہانی بن عروہ کو، اور شریک بن آور کو۔ ہاں، شریک بن آور کا تو انتقال ہو گیا مرض کی وجہ سے، ہانی بن عروہ یہ حیات رہے۔ ہانی بن عروہ کی اس چالاکی کا جو انہوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر کی، ابن زیاد کو پتہ چلا۔ ابن زیاد نے فی الفور ہانی بن عروہ کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، تم نے ہمارے ساتھ چالاکی کی ہے، تم لوگ مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، اور مجھے معلوم ہے کہ مسلم بن عقیل تمہارے پاس ہیں، لہٰذا میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو، انہیں میرے حوالے کر دو، گرفتار مجھ سے کروا دو، ورنہ میں تمہاری گردن اتار دوں گا۔ یہ سن کر ہانی بن عروہ جوش میں آئے اور فرمایا کہ میں کسی صورت مسلم بن عقیل کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، کیونکہ مسلم بن عقیل ابھی میرے مہمان ہیں، میں جب تک وہ میرے مہمان ہیں میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اور اگر تم میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو تو عنقریب تم اپنے آس پاس میں تلواریں چمکتی ہوئی پاؤ گے، یعنی یہاں کے حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو مسلم بن عقیل یہ ابن زیاد نے جب یہ باتیں سنی ہانی بن عروہ کی، تھوڑا سا پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا اور اپنے پاس بلوایا، ساتھ ہی اس کے جو سپاہی تھے وہ ہانی بن عروہ کو ابن زیاد کے پاس لے کر آئے، اور ابن زیاد میں نے جیسے پہلے کہا کہ ملعون شخص تھا، لعنتی شخص تھا، جہنمی شخص تھا، اس نے ہانی بن عروہ پر تشدد کرنا شروع کیا، آپ کے چہرہ مبارک پر چھڑیاں مارتا، آپ کی ناک پر اس نے اس قدر چھڑی ماری کہ آپ کی ناک کے جو گوشت تھا یہ اکھڑ کے زمین پر گر گیا، اور آپ کے جو گال مبارک تھے، رخسار مبارک تھے، وہ اتر کر آپ کی داڑھی پر آ گئے، آپ کا پورا چہرہ اس نے ظالم نے، لعین نے، بدبخت نے لہو لہان کر دیا۔ یہ پہلا یہ ظلم تھا جو محب اہل بیت پر ڈھایا گیا، ابھی اہل بیت پر ظلم کی آگے داستان شروع ہونے والی ہے۔ حضرات محترم، ہانی بن عروہ پر شدید تشدد کیا گیا۔ اب جو ان کی ابن زیاد کے فوج میں ایک شخص شامل تھا جو ہانی بن عروہ کے قبیلے سے تھا، اس نے اپنے قبیلے والے کو خبر دی، پورا قبیلہ نے ابن زیاد کے جو گورنر ہاؤس تھا اس کا محاصرہ کر لیا۔ پھر ابن زیاد نے اپنے ایک مشیر کو کہا، اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ ہانی بن عروہ کو تم چھت پر لے کر جاؤ گورنر ہاؤس کی، اور ان کی عوام کو، ان کے قبیلے والوں کو کہو کہ ہانی بن عروہ صحیح سلامت ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، اس لیے ان کو یہ سزا دی گئی۔ جب ان کو چھت پر لے جایا گیا تو جب قبیلے والوں نے ان کی قوم نے جب دیکھا کہ ہانی بن عروہ تو صحیح سلامت ہے، غداری کی سزا ملی ہے، تو ان کی قوم واپس جانے لگی۔ اس وقت ہانی بن عروہ نے کہا میری قوم کتنی عجیب قوم ہے، میں سمجھتا تھا کہ میری قوم میرے لیے مرنے پر تیار ہو جائے گی، میری قوم میرے لیے لڑے گی، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر واپس چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ کو بڑا افسوس ہوا۔ پھر ہانی بن عروہ کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ حضرات محترم، اب یزید نے چونکہ ابن زیاد کو یہ حکم دیا تھا کہ تم نے جو امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنا ہے، اگر وہ باز آ جائیں تو ٹھیک، ورنہ تم انہیں قتل کر دینا۔ اب لوگ جو ہے امام مسلم بن عقیل یا ابن زیاد کے لوگ امام مسلم بن عقیل کی تلاش میں نکل پڑے، شروع ہو گئے۔ ایک شخص، ایک کوفی غلام تھا، اس کو 4000 درہم دے کر ابن زیاد نے کہا کہ جاؤ اور مسلم بن عقیل کی تلاش شروع کرو۔ وہ شخص کوفی میں نے جیسے پہلے کہا کہ بے حس، بے وفا، بے مروت لوگ ہیں، یہ لالچی لوگ ہیں، آج بھی ان کی فطرت میں
بے وفائی شامل ہے۔ بہرحال اس شخص نے، اس غلام نے امام مسلم بن عقیل کا پتہ کر لیا۔ امام مسلم بن عقیل جو ہے یہ اپنے ایک شخص جس کا نام ایک شخص تھا، ان کے گھر میں امام مسلم بن عقیل نے سکونت اختیار کی۔ پہلے آپ ہانی بن عروہ کے گھر میں سکونت اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن بعد میں آپ وہاں سے نکل کر دوسرے گھر میں منتقل ہوئے۔ اب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہو گیا کہ میری پتہ کا جو میری رہائش ہے اس کا پتہ ابن زیاد کو لگ گیا ہے۔ اب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں بے یار و مددگار ان کی گلیوں میں پھرنے لگے۔ یہ دیکھ کر جو کوفی کی یزیدیوں کی فوج تھی وہ جہاں بھی امام مسلم بن عقیل کو دیکھتی تھی ان کو قتل کرنے پر درپے ہوتی، لیکن امام مسلم بن عقیل ان سب کا مقابلہ کرتے اور ان سب کو واصل جہنم کرتے۔ اب اس تاریخ کے اوراق میں یہ بات موجود ہے، امام مسلم بن عقیل جس گھر میں موجود تھے وہاں پر یزیدی فوج آئی تو آپ نے بہت دلیری سے مقابلہ کیا۔ گھر میں لوگ گھستے تو آپ ان سب کو مار کر وہاں سے نکالتے۔ بالآخر یہ یزیدی فوج چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھی، وہ اس گھر کی چھتوں پر چڑھ گئی اور وہاں سے نیزہ بازی آپ پر تیر برساتے۔ امام مسلم بن عقیل وہاں اس گھر سے باہر نکلے اور بڑی دلیری سے مقابلہ کرنے لگے۔ تاریخ کے اوراق میں یہ بات بھی موجود ہے کہ مغرب کا وقت لڑائی بڑی شدید ہے۔ امام مسلم بن عقیل کے ساتھ پہلے تو بہت زیادہ جماعت کثیر تھی، لیکن کوفی چونکہ بے حس سے وہ آہستہ آہستہ چھوڑتے گئے۔ مغرب کی نماز جب پڑھانا شروع کی تو آپ کے پیچھے 500 افراد تھے، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ کے پیچھے ایک شخص بھی موجود نہیں تھا۔ یہ کوفیوں کی بے حسی تھی، یہ کوفیوں کی بے وفائی تھی کہ جہاں انہوں نے جنگ کا پاسا پلٹتے دیکھا، امام مسلم بن عقیل جو کہ امام حسین کے مشیر ہیں، امام حسین کے قاصد ہیں، اور امام حسین نے ان کو بھیجا ہے، اور امام حسین کے بلاوے پر وہ کوفیوں نے جنہوں نے امام حسین نے بلایا، یہ امام مسلم بن عقیل وہ ہیں۔ حضرات محترم ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور نہایت ہی بے کسی کے عالم میں امام مسلم بن عقیل کو چھوڑ دیا۔ امام مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں بے یار و مددگار پھرتے ہیں، ایک مکان کے باہر بیٹھتے ہیں، لڑتے لڑتے اتنے شدید تھک جاتے ہیں کہ آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ ایک مکان کے باہر بیٹھتے ہیں، ایک عورت آپ کے باہر آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اے شخص تو میرے گھر کے پاس سے چلا جا، میرا شوہر آ گیا تو مجھ پر الزام لگا دے گا، وہ مجھے غلط نگاہ سے دیکھے گا۔ یہ آپ نے اس عورت نے 3 بار کہا، اور وہ عورت محب آل بیت تھی، آل بیت سے محبت کرنے والی تھی، تعظیم اور تکریم کرنے والی تھی۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ اے خاتون، مجھے بہت شدید پیاس لگ رہی ہے اور میرا یہاں پر کوئی جاننے والا نہیں ہے، میں یہاں پر قاصد بن کر آیا تھا اور اب میرا یہاں پر کوئی نہیں رہا، کوفیوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی، مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ سن کر اس عورت نے فوراً کہا کہ کیا آپ مسلم بن عقیل ہیں؟ تو امام مسلم بن عقیل نے کہا جی میں مسلم بن عقیل ہی ہوں، امام حسین کا قاصد ہوں، مشیر ہوں، اور ان کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں۔ اس عورت نے چونکہ وہ محب آل بیت تھی، آل بیت کی تعظیم اور تکریم کرنے والی تھی، مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں رہ کر آئیں، آپ کو کھانا پیش کیا لیکن آپ نے انکار کر دیا، فقط آپ نے پانی پیا۔ اتنے میں اس عورت کا جو مرد تھا، گھر والا تھا، وہ گھر میں داخل ہوا اور وہ یزیدی ابن زیاد کی فوج میں شامل تھا۔ آپ نے امام مسلم بن عقیل کو گھر میں چھپا لیا، لیکن چونکہ وہ جو عورت تھی وہ کبھی جو تہ خانہ تھا اس میں جاتی کبھی آتی، وہ اس کا مرد سمجھ گیا کہ آج گھر میں کوئی عجیب سی ہلچل ہے، لہٰذا اس نے جب تہ خانے میں گیا تو وہاں امام مسلم بن عقیل کو پایا۔ امام مسلم بن عقیل کی جو وہاں پر سکونت تھی اس کے بارے میں ابن زیاد کو بتایا، ابن زیاد نے فی الفور اپنی فوج بھیجی۔ اب امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا۔ مختصر واقعہ میں عرض کرتا ہوں چونکہ اب ہم شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی بڑھنا ہے ہمیں۔ امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرات محترم جب امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا
تو ایک شخص نے کہا کہ ہم جو ہے تجھے امان دیتے ہیں. امام مسلم بن عقیل ہاتھوں میں نہیں آ رہے تھے, گرفتاری نہیں دے رہے تھے, بڑا شدید مقابلہ کر رہے تھے, چونکہ حیدری اندر چونکہ ان کی نسبت تھی مولا کائنات مولا علی سے, مشکل کشا سے. حیدر تھے, اسد اللہ تھے, شیر خدا تھے, لڑ رہے تھے بہادری کے ساتھ. کئی یزیدی فوج کو, ابن زیاد کے لشکر کو جہنم کا ایندھن بنایا, اپنی گرفتاری نہیں دی. ایک شخص نے کہا کہ تم اپنی گرفتاری دے دو, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم امن میں رہو گے اور تمہیں قتل نہیں کیا. امام مسلم بن عقیل نے اس شخصی بات کا اعتبار کیا, لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ جب ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا, اور ابن زیاد کے دربار میں لانے کا حضرت محترم سامعین و ناظرین اتنا عجیب منظر تھا کہ آپ کو جب لایا گیا تو آپ کے ہونٹ مبارک دونوں اور دانت مبارک جو ہے شہید ہو چکے تھے, اور آپ کے یہاں سے خون رس رہا تھا. آپ نے پانی مانگا تو ایک لعین بدبخت شخص نے کہا کہ آج تمہارے لیے کوئی پانی نہیں ہے, اب تم ان قریب جہنم کا ایندھن کس کو گھیرا ہے؟ اہل بیت میں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد کو گھیرا ہے. معاذ اللہ گھیرا ہے کہ تم جہنم کا ایندھن بنو گے اور جہنم کا پانی پیو گے معاذ اللہ. یہ سن کر امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ ان قریب تم دیکھ لو گے کہ جہنم کا ایندھن تم بنتے ہو یا ہم بنتے ہیں. امام مسلم بن عقیل کو جب ابن زیاد کے لشکر میں ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو ابن زیاد نے کہا کہ اس شخص کا سر کون قلم کرے گا. تمام حضرات نے, چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد تھے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھے, کوئی شخص اس طرح ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا. ظلم کیا انہوں نے لیکن اس طرح کا نہیں کرنا چاہتا تھا. لیکن ایک لعین شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کا بدلہ ان سے لوں گا اور میں ان کو جو ہے ان کا سر قلم کروں گا. ابن زیاد نے سزا یہ مقرر کی کہ ان کو گورنر ہاؤس کی چھت پر لے جاؤ اور وہاں سے ان کا سر قلم کر کے ان کے جسم اقدس کو بھی زمین پر پھینک دو اور ان کے سر اقدس کو بھی زمین پر پھینک دو. حضرات محترم, جب ان کو چھت پر لے جایا گیا تو وہاں پر ان کا سر قلم کیا اور ان کے سر اقدس کو اور ان کے جسم اقدس کو زمین پر پھینک دیا گیا. اب حضرات محترم, حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہو چکی ہے. حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 ذی الحج سن 60 ہجری کو شہید کیا گیا. حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی بڑی دردناک ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ پتہ چلا کہ ہانی بن عروہ شدید قسم کے زخمی ہیں تو ان کی ساری قوم قبیلہ گورنر ہاؤس کا محاصرہ کیا. یزید جانتا تھا کہ کوفی کی خصلت کیا ہے, ابن زیاد یہ جانتا تھا کہ کوفی کی خصلت کیا ہے, تو ابن زیاد نے اپنے جو سپاہی تھا اس کو کہا کہ تم ہانی بن عروہ کو چوک میں لے جاؤ اور وہاں پر ان کا سر قلم کر کے ان کے درمیان پھینک دو. یہ لوگ ہانی کا سر دیکھ کر اور یہ عمل دیکھ کر خود بھاگ جائیں گے, کیونکہ یہ انتہائی قسم کے ڈرپوک لوگ ہیں, ان کے اندر لڑنے کی طاقت بالکل بھی نہیں ہے. حضرات محترم, بالکل اسی طرح ہوا. ہانی بن عروہ جو مرض الموت کے قریب ہیں, مرض الموت کے عالم میں ہیں, موت کے بالکل قریب ہیں. حضرات محترم, اس حالت میں بھی ابن زیاد لعین نے, جہنمی نے ہانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا اور ان کے سر اقدس کو بازار میں ان کے قبیلے کے درمیان پھینک دیا اور ان کا قبیلہ بغیر کسی قصاص اور مزاحمت کے وہاں سے منتشر ہو گیا. حضرات محترم, یہاں پر میں 2 شخصوں کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. ہم لوگ 2 ننھے شہیدوں کا ذکر نہیں کرتے. ہانی بن عروہ اور حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت, اسی طرح ان کے رفقا کی شہادت ہوتی رہی, لیکن سب سے پہلے جو کربلا کے میدان سے قبل جو 2 شہید ہوئے کم سن, اس میں حضرت محمد اور حضرت ابراہیم ہیں. ان کی عمریں 6 سال کا ہے اور ایک 10 سال کا ہے. حضرات محترم, ایک لعین شخص نے ابن زیاد کو کہا کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ
ان کے 2 صاحبزادے بھی آئے تھے، اور ابھی بھی وہ لوگ یہیں پر موجود ہیں کوفہ میں، تو اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ابن زیاد نے کہا کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے۔ ظلم کی آپ داستان دیکھیں کہ وہ چھوٹے بچے کہ جن کا کوئی قصور نہیں، جو مزاحمت کرنے کی بالکل بھی طاقت نہیں رکھتے، اور ان کو کچھ نہ تو وہ خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں اور ان کو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے، ان لائن شخصوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ شہادت کیسے ہوئی حضرات محترم؟ ابن زیاد نے کہا کہ جو شخص امام مسلم بن عقیل کے 2 بیٹوں کو میرے پاس لے کر آئے گا زندہ یا مرا ہوا، میں اس کو ایک گھوڑا، ایک کھچر تحفے میں اور کچھ دینار جو ہے وہ تحفے میں دوں گا، انعام ملے گا اس کو۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کے یہ 2 صاحبزادے ایک شخص ایک عورت کے گھر میں موجود تھے، وہ ایک صاحب کے وہ قاضی شرح کے گھر میں موجود تھے، اور قاضی شرح یہ وہ شخص ہیں جو ابن زیاد کی مجلس میں بیٹھتے تھے، لیکن جب یہ حکم سنا تو اب ان کا دل بھی بدل گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ظالم لوگ ہیں، اللہ کے لوگوں پر لعنت ہو۔ قاضی شرح نے جب یہ سنا اور تو ان کے جگر کو ایک دھچکا پہنچا، ان کا کلیجہ منہ میں آ گیا، اور کہا کہ کیسے بدبخت اور لعین لوگ ہیں جو بچوں کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ قاضی شرح نے اپنے بیٹے سعد کو کہا کہ تم ان 2 بچوں کو رات کی تاریکیوں میں کوفہ سے باہر منتقل کر دو، آج رات باب العراقیین سے ایک قافلہ مدینہ طیبہ کی جانب جائے گا، تم ان کو زاد راہ کے ساتھ ان کو کچھ مال پہ دے کر، پیسے دے کر، ان کے ساتھ کچھ سواری دے کر ان کو یہاں سے روانہ کر دینا۔ قاضی شرح کا پتہ چل گیا کہ قاضی شرح کے گھر میں یہ دونوں بچے موجود ہیں۔ ابن زیاد نے قاضی شرح کے گھر پہ فوج کو بھیجا تو وہاں بچے رات میں نکل چکے تھے، لیکن جب بچے قاضی شرح کے بیٹے نے تو ان کو جو جگہ بتائی وہاں چھوڑ دیا، وہ لوگ رات کی تاریکی میں وہاں پہنچے اور وہاں وہ قاضی شرح کا بیٹا واپسی آ گئے۔ اب وہ بچے چونکہ کمسن تھے اور انہوں نے کوفے کی گلیوں سے ان کی کوئی جان پہچان ہی نہیں تھی، وہ پورا کوفہ رات بھر گھومتے رہے، جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو کوفہ کے اندر ہی موجود ہیں۔ اب ایک عورت نے ان 2 بچوں کو اپنے گھر میں پناہ دی، اور اس کا ایک بیٹا تھا جو ابن زیاد کی فوج میں تھا، اس کو پتہ چلا کہ یہ 2 بچے تو میرے گھر میں موجود ہیں، اب اس کے اندر لالچ جاگی۔ میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا یہ کوفی وہ لوگ ہیں جو حسین سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت تو کرتے ہیں لیکن اہل بیت سے مخلص نہیں ہیں، اور انہی لوگوں نے کوفیوں نے ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سبب بنے۔ اگر یہ لوگ خط نہ لکھتے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ اکساتے تو حضرات محترم یہ ثانیہ بھی پیش، لیکن اگرچہ یہ حدیث تو موجود ہے کہ 60 ہجری سے سن 61 ہجری میں جو یہ واقعہ ہونا تھا، اس سے رسول اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پناہ مانگی، یہ واقعہ ہونا تھا، لیکن یہ ثانیہ جو اتنے ظلم ہوئے یہ نہ ڈھائے جاتے۔ وہ عورت اس بچے کو بچوں کا پتہ چل گیا، اس کے بیٹے کو، اس نے جا کر ابن زیاد کو اس بارے میں بتایا۔ اب ان 2 بچوں کو ابن زیاد نے کہا کہ جاؤ لے کر آؤ۔ حضرات محترم ابن زیاد کی فوج نکلی اور ان 2 بچوں کو گرفتار کر لیا۔ اب بچتا یہ ہے کہ گرفتار کر کے جب ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو اب سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ آیا ان کو قید ہی کیا جائے گا، غلام بنایا جائے گا یا انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب ایک اور شخص تھا حضرات محترم یہاں پر، جس کو ہم جیل سپرنٹینڈنٹ کہہ لیں، داروغہ، اس نے ان بچوں کو آزاد کر دیا۔ جب یہ خبر ابن زیاد کو پہنچی تو جو داروغہ تھا، محب اہل بیت تھا، ان بچوں سے محبت کرنے والا تھا، اس داروغہ کو بھی ابن زیاد نے قتل کر دیا۔ اب یتیم بچے تھے، وہ بے سر و سامانی کے عالم میں گھوم رہے تھے۔ پھر ایک عورت کے گھر ایک عورت ان کو اپنے گھر لے کر گئی، رات کا وقت تھا،
محمد اور ابراہیم نے رات میں ایک ہی جیسا خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، وہاں پر حضرت علی، حضرت امام مسلم بن عقیل، سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، یہ لوگ موجود ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلم بن عقیل سے کہتے ہیں، اے مسلم تمہارے بچے کہاں ہیں؟ تو امام مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بس وہ کچھ دیر میں وہ لوگ بھی آنے والے ہیں۔ اتنے میں دونوں بھائی جاگتے ہیں اور زاروں قطار روتے ہیں۔ جب ان کے رونا بلند ہوتا ہے تو اس عورت کا جو شوہر ہے وہ ابن زیاد کا لشکر میں شامل ہوتا ہے، وہ ان بچوں کو لے جاتا ہے اور ابن زیاد کی دربار میں دوبارہ سے پیش کرتا ہے۔ حضرات محترم، ابن زیاد کے دربار میں جب دو بچے موجود ہوتے ہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں موجود ہیں، بھوک پیاس کا شدید قسم کی ان کو لگ رہی ہے اور وہ رو رہے ہیں بلک بلک کر، اس ظالم شخص کو، ابن زیاد کو ان بچوں پر رحم بھی نہیں آیا اور ابن زیاد نے ان دو بچوں کا سر بھی بدن سے جدا کر دیا اور ان کو بھی اپنے ظلم کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا۔ حضرات محترم، یہ دو وہ بچے تھے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی راہ میں شہادت دی، ان کے حکم پر عمل کیا، حالانکہ ان بچوں کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ ظالموں نے ان دو بچوں کو بھی نہ چھوڑا۔ جس طرح علی اصغر ابھی 6 ماہ کے ہیں اور وہ تو جنگ کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، لیکن میدان کرب و بلا میں ان پر بھی تیر برسائے گئے اور جس طرح ان کو شہادت کا جام پینا پڑا، اسی طرح حضرات محترم حضرت محمد اور حضرت ابراہیم یہ لوگ بھی ابھی کمسن ہیں، ظالم کے خلاف علم بغاوت بلند نہیں کر سکتے اور کچھ کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ ان لوگوں کو بھی یزید نے اور اس کے پیروکاروں نے نہ چھوڑا اور انہیں اپنے ظلم کر کے قتل کر دیا۔ حضرات محترم، یہ وہ لوگ تھے جن کی شہادتیں ہم نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ، حضرت محمد، حضرت ابراہیم، اسی طرح اور لوگ بھی جو محبین آل بیت تھے اور حضرت امام مسلم بن عقیل سے باوفا تھے، ان لوگوں نے امام مسلم بن عقیل سے وفا کی، ان لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ آج کی نشست میں ہم نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا جس میں امام مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور دیگر لوگوں کا تذکرہ ہم نے اس آج کی نشست میں کیا۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر روشنی ڈالیں گے اور حضرت امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع پر جو واقعات رونما ہوئے اور جو میدان کربلا میں ظلم ڈھائے گئے اور ان ظلم ڈھانے والوں میں کون کون لوگ شامل تھے، ان کا ہم تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ کریم ہماری ان کوششوں کو، ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے وسیلے سے ہماری مغفرت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔